تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو مصنوعی طریقے سے دنیا کی جغرافیائی حدود کو تبدیل کرنے والا ہے۔ سعودی عرب اپنی سرزمین پر ایک ایسا مصنوعی دریا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جو پینے کے قابل تازہ پانی پر مشتمل ہوگا۔ صحرا جیسے خشک اور بنجر علاقوں میں پانی کی کمی اور اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نیوم سٹی جیسے بڑے منصوبے کی طرح یہ پروجیکٹ بھی محض اعلانات تک محدود رکھے گا، یا پھر اسے مکمل کرنے کے لیے مالی اور تکنیکی وسائل واقعی دستیاب ہوں گے؟ سعودی عرب نے اس بڑے فیصلے کی ضرورت کیوں محسوس کی اور یہ منصوبہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ انہی سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہماری دنیا کا 70% یا تقریباً 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس میں سے 97% سے زائد پانی سمندری اور نمکین ہے، جسے پینے کے قابل نہیں بنایا جا سکتا۔ صرف 2.5% پانی پینے کے قابل ہے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر حصہ گلیشیئرز اور برف کی شکل میں قطب شمالی اور گرین لینڈ جیسے علاقوں میں موجود ہے، جسے فی الحال استعمال کرنا ناممکن ہے۔ جبکہ 1.2% سے بھی کم پانی ندی نالوں اور دیگر میٹھے پانی کے ذرائع میں پایا جاتا ہے۔ اگر سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنا دیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ دنیا کی تمام تہذیبیں میٹھے پانی کے قریب آباد ہوئیں، مگر جیسے جیسے شہری آبادی اور صنعتیں بڑھتی گئیں، صاف پانی آلودہ ہونے لگا۔ اب دنیا پانی کی اہمیت کو سمجھنے لگی ہے اور مصنوعی طریقوں سے اسے صاف کر کے قابل استعمال بنا رہی ہے۔ اس عمل کو تھرمل ڈیسالینیشن کہا جاتا ہے، جس میں سمندری پانی کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ یہ نمک سے الگ ہو کر بخارات بن کر جمع ہو جائے، جنہیں بعد میں میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عمل مشرق وسطیٰ کے ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور کیلیفورنیا میں رائج ہے، جہاں تازہ پانی کی کمی ہے۔ تاہم اس عمل میں چند بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ پہلی، توانائی کی زیادہ کھپت۔ دوسری، بچنے والے مواد کا ماحول کو آلودہ کرنا۔ اور تیسری، اس کی آپریشنل لاگت جو ملک کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے پاس توانائی کی فراہمی کے وسائل ہیں، اس لیے وہ یہ عمل سستے داموں میں انجام دے سکتا ہے، اور اس کی بڑی تعداد میں سمندری پانی صاف کرنے والی کمپنیاں موجود ہیں۔ اب سعودی عرب نے ایک اگلے درجے کا مصنوعی دریا بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس کی لمبائی 12,000 کلومیٹر ہوگی۔ یہ دریا دریائے نیل سے 2 گنا لمبا ہوگا، اور اس پروجیکٹ کا نام کنگ سلیمان واٹر کنوینس پروجیکٹ رکھا گیا ہے۔ اس کی تخمینی لاگت $500 ملین ہے، جو کہ مہنگائی کے بڑھنے کے ساتھ $800 ملین تک جا سکتی ہے۔ یہ دریا قدرتی دریا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ زیر زمین بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے بنایا جائے گا۔ ان پائپوں کی مجموعی لمبائی 1,26,000 کلومیٹر ہوگی، اور یہ روزانہ 9.4 ملین مکعب میٹر پانی فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کو اس پروجیکٹ کے بعد بھی اسے چلانے کے لیے روزانہ تقریباً $4 سے $5 ملین کی ضرورت ہوگی۔ یہ ملک جو 90% ویران اور بیابان پر مشتمل ہے، وہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اور گلوبل وارمنگ نے ان علاقوں کی مزید خشکی بڑھا دی ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں زرعی زمینیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہیں، اور انہیں اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو سعودی عرب زرعی پیداوار میں خود کفیل ہو سکتا ہے، اور اضافی پیداوار کو برآمد کر کے اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ نیوم سٹی جیسے مستقبل کے بڑے شہروں کو بھی اس دریا سے تازہ پانی فراہم کیا جا سکے گا، جو سعودی عرب کے ویژن کا حصہ ہے کہ تیل پر انحصار کم کر کے ملک کو سیاحت اور سرمایہ کاری کی طرف لے جایا جائے۔ تاہم یہ منصوبہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگتا ہے۔ اس میں انجینئرنگ چیلنجز، مشکل موسمی حالات، پائپوں کی دیکھ بھال اور انہیں زنگ سے بچانا سب شامل ہیں۔
چھوٹی سی غلطی بھی پورے پروجیکٹ کو ناکام بنا سکتی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب، جو کہ آج ایک بنجر صحرا ہے، وہاں سبزہ اور ہریالی کا خواب حقیقت بن سکتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہوگی، جس کے مطابق عرب کے صحرا سبزے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا سعودی عرب اس پروجیکٹ کو مکمل کر پائے گا، یا پھر اس کا حال بھی نیوم سٹی کی طرح ہی ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔